المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين الحمد لله رب العالمين. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ. عزیزان محترم، تنظیم علماء اہل سنت و سنی مرکزی رویت ہلال کمیٹی میرا بھائندر کے زیر اہتمام الشمس جامع مسجد کے اندر یہ عظیم الشان پروگرام تنظیم کے صدر شہزادہ شمس العلماء مفسر قرآن فاضل لیبیا حضرت علامہ مولانا مصنع اشرفی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و نورانی اور شہزادہ فخر العلماء پیر طریقت حضرت علامہ اختر حسن صاحب قبلہ صابری قادری بدایونی مدد اللہ العالی و نورانی کی سرپرستی میں ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں. اس مسجد کے امام فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا ریاض احمد صاحب اشرفی قادری مدد اللہ العالی و نورانی آج کے اس بزم کی میزبانی، قیادت اور حمایت فرما رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس مسجد کے سابق امام حضرت علامہ مولانا اسحاق عالم مصباحی صاحب قبلہ جیسی عظیم شخصیت، گرین ایونیو کے حضرت علامہ مفتی ریاض الدین صاحب قبلہ، ہاٹکیش کے حضرت علامہ مولانا عثمان رضا برکاتی صاحب قبلہ خلیفہ قائد ملت، بھائندر سے تشریف لائے بھائندر اتم زون کے صدر علی جناب حضرت صوفی باصفا فخر القرہ قاری شعیب صاحب قبلہ فاروقی مدد اللہ العالی و نورانی، حضرت مولانا جہانگیر عالم قبلہ اویسی، حضرت علامہ مولانا انوار الزما صاحب قبلہ نائب صدر، حضرت علامہ مولانا غلام سرور صاحب قبلہ، حضرت قاری مطیع الرحمان صاحب قبلہ، حضرت قاری عبدالرشید صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا عطاء الرحمان صاحب قبلہ اسمی تعلیمات خطیب و امام جیسی بہترین شخصیت یہاں پر موجود ہے. یہاں سے لے کے وہاں تک اگر نام لیا جائے منشی کمپاؤنڈ کے حشمتی شیر حضرت علامہ مولانا محمد رضا حشمتی صاحب قبلہ، آگے آ جائیے نا، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے. ہاں علماء کرام دونوں طرف جگہ ہے، آپ لوگ آ جائیں. مولانا محمود عالم صاحب، مولانا ساحل اختر صاحب، قاری اشفاق صاحب، حافظ مزمل صاحب اور جوائنٹ سیکرٹری نرسنگ ہوم گلی میں دارالعلوم حنفیہ قادریہ چلاتے ہیں حضرت علامہ مولانا ریاض الدین نعیمی صاحب قبلہ. ہاٹکیش سے تشریف لا رہے ہیں مولانا امتیاز مصباحی، مولانا کاشف شاد صاحب. یہ عظیم علماء کا قافلہ، یہ عظیم علماء کی جماعت، آپ اندازہ کریں کہ کسی ایک مجلس میں اگر ایک عالم پہنچ جائے تو وہ مجلس کامیاب ہو جاتی ہے. اس مجلس کا مقام کیا ہوگا؟ یہاں پر سینکڑوں علماء موجود ہیں. کیوں موجود ہے؟ اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کی بات جب آتی ہے تو لوگوں نے چند باتیں سمجھی رد، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کے علاوہ درجنوں کتابیں، 1000 سے زائد کتابیں لکھی. ابھی کورونا ایک مسئلہ آیا تھا، کورونا میں کہ مرض ہوا، سائنسداں بیٹھے طرح طرح کی چیزیں انہوں نے نکالی کہ اس مرض سے مریضوں کو ایسے بچانا ہے. مجدد کیا کرتا ہے؟ مجدد کے پاس میں جب ان کے زمانے میں کوئی ایسی
پیچیدہ مسئلہ آتا ہے جس کا صریح ذکر نہ قرآن میں ہوتا، نہ حدیث میں ہوتا، نہ اکابر کی کتابوں میں ہوتا، اور نہ اس معاصر کے علماء میں ہوتا ہے، ایسے زمانے میں وہ پیچیدہ مسئلہ اس دور کے عبقری علماء کے بیچ میں جاتا ہے. انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ نوٹ کا ہے جو اس زمانے میں آیا. اور اس زمانے میں جب نوٹ کا مسئلہ آیا، ایک کاغذ کا ٹکڑا، اسے کیا مانا جائے؟ پیسہ مانا جائے یا نہ مانا جائے؟ اسے مال مانا جائے یا نہ مانا جائے؟ اس دور کے عبقری علماء جب خاموش تھے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے پاس میں جب وہ مسئلہ پہنچا جہاں تو اس زمانے کے تمام علماء خاموش تھے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ مال ہے، اسے مال مانا جائے. زندہ باد. اس قسم کے پیچیدہ مسائل اعلیٰ حضرت نے حل فرمایا. ایک نہیں سینکڑوں اس کی مثالیں ہیں. منی آرڈر آپ جانتے ہوں گے، پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے کے دیگر علماء نے کہا کہ جائز نہیں، یہ سود ہے. لیکن امام عشق و محبت نے فرمایا کہ منی آرڈر جائز ہے، اور آج ان کے دیے ہوئے فتویٰ پر پوری دنیا عمل کر رہی ہے. اگر وہ لوگ جنہوں نے اس کو ناجائز کہا تھا وہی رائج ہو جاتا تو آپ منی آرڈر کے فوائد آج بھلے کمانے، لیکن آج سے 10-20 سال پہلے وہی ایک ذریعہ تھا، وہی ایک ذریعہ تھا. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں مسئلہ آیا کہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بھیک مانگنا چاہیے. آج مسلم معاشرے میں بھیک کا مسجد کے سامنے دیکھے بھیک مانگتے ہوئے لوگ، سوسائٹیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں لوگ. امام عشق و محبت سے پوچھا گیا کتنا مال کمانا ضروری ہے؟ امام عشق و محبت سے پوچھا گیا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داریوں میں کتنا مال کمانا ہے؟ دیکھیے اتن سے تشریف لایا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رسالہ کا خیر الاعمال فی حکم الکسب والسؤال. امام نے رسالہ لکھا اور اس میں فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے اتنا مال کمانا فرض ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. اس کی نو کس نے بیان کی؟ اور ایک جملہ اس نے ارشاد فرمایا کہ جب تک ایک مسلمان کے گھر میں ایک وقت کے کھانے کا پیسہ موجود ہو، اناج موجود ہو، کھانا موجود ہو، تو جب تک وہ کھانا ختم نہ ہو جائے تب تک دوسرے وقت کے لیے مانگنا جائز نہیں. سائلین نے اپنے حال میں اعتراض کیا ہوگا، ایسا کیوں؟ امام نے فرمایا کہ دوسرے وقت تک زندہ رہنا یہ متحقق نہیں، یا متحقق نہیں تو مانگنا جائز نہیں. خیر الاعمال فی حکم الکسب والسؤال. اولاد کی تربیت کے سلسلے میں آج گھر گھر کا جھگڑا ہے. باپ بیٹے کی باتیں نہیں مانتے، ماں بیٹی کی بات نہیں مانتی. میرے امام نے اس میدان میں کام کیا، عظیم رہنمائی فرمائی. آج ان کے اس رسالے کو مشعلۃ الارشاد الی حقوق الاولاد کو اگر گھر گھر میں پہنچا دیا جاتا. امام نے 80 اصول اور ضابطے تحریر کیے ایک چھوٹے سے رسالے میں. انہی میں سے ایک ضابطہ امام نے فرمایا جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اسے جب کوئی بات کہی جائے تو آمرانہ نہ کہی جائے بلکہ مشورے کے طور پر کہی جائے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اولاد کو کام نہیں بتایا. کہا کیوں؟ کہا اولاد باپ کی بات ماننا فرض ہے. میں اپنے اولاد کو کوئی حکم دوں اور میری اولاد نے اس بات کو انکار کر دیا تو انکار کرنے کی وجہ سے جہنمی ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد میری بات نہ ماننے کی وجہ سے مطلب سے دیگر
میری وجہ سے جہنمی ہو جائے. سفیان ثوری کا تو میں نہیں بتاتا. امام اس کو فرماتے ہیں مشغلۃ الارشاد الی حقوق الاولاد میں کہ اس کو ایڈوائس فارم میں بات کی جائے. بیٹا ایسا کرتے تو کیا ہوگا, بیٹا ایسا کرتے تو کیا ہوگا, بیٹا ایسا کرو گے تو کیا ہوگا. جب ایڈوائس فارم میں بات کی جائے گی, اس لیے کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے شریعت لاگو ہو جاتی ہے. بیٹا ہے تو شریعت لاگو ہے, بیٹی ہے تو شریعت لاگو ہے, بہو ہے تو شریعت لاگو ہے. وہ خود جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے, وہ خود جانتا ہے اسے کیا نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ نظام ہم اپنے گھر میں لے کے جائیں تو کوئی اولاد اپنے باپ کی وجہ سے خودکشی نہیں کرے گا, کوئی بیٹا اپنے باپ کی وجہ سے سوسائڈ نہیں کرے گا. اس لیے کہ باپ نے آرڈر نہیں دیا ہے, اسے مشورہ دیا ہے, اسے سجھاؤ دیا ہے, یہ سمجھایا ہے. امام عشق و محبت کا یہ پہلو بھی عوام کے سامنے ہونا چاہیے کہ امام نے یہاں پر دوسری کتابیں لکھی, وہی اولاد کی تربیت میں عظیم کتابیں اور فارمولے عطا فرمائے. سبحان اللہ. بہت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ایسے ایسے رسالے لکھے, آج اس کا ٹرانسلیشن ہونا چاہیے. اسلامک بینکنگ نظام آپ جو دیکھیں گے, امام عشق و محبت علیہ رحمت و رضوان نے اس دور میں جب انڈیا بر صغیر میں اسلامک بینکنگ کا تصور لوگوں میں خال خال تھا, ایسے دور میں اعلیٰ نے فرمایا کہ اسلامک بینکنگ نظام آنا چاہیے. اگر آج اس پہ عمل کیا جاتا تو ہمارے پیسوں کے جو فوائد ہوتے ہیں, پروفٹ ہوتے ہیں, وہ غیروں میں نہیں بڑھتے, وہ ہم میں بڑھتی. غیروں میں نہیں بڑھتے, وہ ہم میں بڑھتے. لیکن آج ہم نے صرف اعلیٰ حضرت کا نام اتنی ہی جگہ پر استعمال کیا ہے, اعلیٰ حضرت کا نام اتنی ہی جگہ پر استعمال کیا ہے. اللہ ماشاءاللہ کی قید کے ساتھ ہم نے سب کو سمجھا. یہی وجہ ہے عظیم البرکت ایک نارمل عالم دین کا نام تھا, ان کو گزر کے 108 سال کا ایک عظیم عرصہ گزر گیا. اس عرصے میں پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں سے 50 ایسی یونیورسٹیاں ہیں جہاں پر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے, ایم فل کیا جا رہا ہے. ان کے آئیڈیالوجیز پر, ان کے اتحاد پر, ان کے طریقے دعوت پر, ان کے طریقے درس پر, ان کے انداز تکلم پر, ان کی گفتگو پر, ان کے لکھنے کے وقت کے ڈیوریشن کے اوپر, ان کی کتابوں میں دیے گئے ریفرنسز حوالوں کی بنیاد پر, ان کے ترجمے قرآن کنز ایمان پر, فتاوی رضویہ کے 200 سے زائد رسائل پر, ایک ایک رسالے میں کئی شکوں کو لے کر کے کئی طریقے سے اس پر ریسرچ کیا جا رہا ہے. اور تحقیق کرنے کے بارے میں جو بھی محقق اپنی آنکھوں سے تعصب کا چشمہ اتار دیتا ہے, اور اپنی آنکھوں سے تعصب کا چشمہ اتار دیتا ہے, تو یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے ملک سخن کے شاہی تم کو ملک سخن کے شاہی تم کو وسلم اس وقت آنے رہو سکے بتا دیے. اعلیٰ حضرت کا ویلفیئر ایکٹیویٹی آپ دیکھیں, آج ہماری بستیوں میں مسلمانوں میں اسکالرشپ کا نظام نہیں ہے. ہمارا بچہ غیروں کے گھروں میں جاتا ہے, آفیسز میں جاتا ہے, بھیک مانگتا ہے کٹورا لے کر کے, کہتا ہے میرے بچے کی فیس بھر دو, کہتا ہے میری بیٹی کی شادی ہے اس پہ خرچ کرنا ہے, کہتا ہے نوٹ بکس نہیں ہے. امام عشق و محبت ہندوستان میں تھے, انہوں نے بیرون ہند کے ان مصیبت زدوں کے لیے بھی چندہ کیا تھا جو لوگ ہندوستان کے باہر تھے, اور اپنے رسالے میں لکھا کہ مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اگر اس کے پاس میں پیسہ ہے, مال ہے, قدم سکھ میں جو جیسا ہے وہ اپنے مسلمان کی مدد کرے. اگر مدد کر سکتا ہو اور مدد نہ کرے تو قیامت میں مواخذہ ہوگا. قیامت میں مواخذہ ہوگا. آپ مدد کر سکتے تھے, آج ہمارے کہاں ہے مدد
सोसाइटी में एक एनजीओ होना चाहिए, हर बिल्डिंग में एक एनजीओ होना चाहिए, हर सिटी में एक एनजीओ होना चाहिए, उनके पास रिकॉर्ड्स होना चाहिए, उनके पास रजिस्टर होना चाहिए, लिटरेट का रजिस्टर होना चाहिए, इलिटरेट का रजिस्टर होना चाहिए, स्कूल्स का एक रजिस्टर होना चाहिए, ड्रॉप होने वाले बच्चों का रजिस्टर होना चाहिए, बेवाओं का रजिस्टर होना चाहिए, मुस्लिम बच्चियां जो पढ़ाई छोड़ रही हैं उनका रजिस्टर होना चाहिए, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उसका रजिस्टर होना चाहिए, स्कूल छोड़ने के रीजन पर एक्सप्लेन होना चाहिए, रिमार्क्स होना चाहिए कि बच्चा स्कूल छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है, पैसे की बुनियाद पर, टैलेंट की बुनियाद पर, पेरेंट्स की बुनियाद पर, कल्चर की बुनियाद पर, सर्कल की बुनियाद पर, एरिया की बुनियाद पर, टाइम की बुनियाद पर, वक्त की बुनियाद पर, सुबह की बुनियाद पर, शाम की बुनियाद पर, दिमागी हालत की बुनियाद पर, बदनी ताकत की बुनियाद पर रीजन क्या है उसका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, और मेंटेन होने के बाद में उसे जिस चीज की जरूरत हो उस चीज की बुनियाद पर उसकी मदद करें। क्या ऐसा कोई रजिस्टर है हमारे पास? ये छोड़िए, आपको अपने घर के एक रजिस्टर होना चाहिए, अपने भाइयों के बच्चों का रजिस्टर होना चाहिए, अपने खुद के बच्चों का रजिस्टर होना चाहिए, और आपके घर में एक निजाम आना चाहिए, एक सिस्टम आना चाहिए। इमाम इश्क मोहब्बत सिर्फ एक मखसूस नजरिए का नाम नहीं, आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान की आप जब किताबें पढ़ेंगे, आजकल तो ट्रांसलेशन का जमाना आ गया है, आप उनकी किताबें पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आला हज़रत ने मखलूक निज़ाम तालीम के लिए आज से 100 साल पहले कहा था कि ये मुसलमानों के लिए ज़हर कातिल है, एक बालिग बच्चा भी उसी हॉल में हो, एक बालिग बच्ची भी उसी हॉल में हो, उनकी नजरें वहां पर मिलेगी, वहां पर बुराइयां हो सकती है। आला हज़रत ने अलग अलग निज़ाम तालीम के लिए नजरिया दिया था। आज मुसलमानों की जमात से पूछ लिया जाए कि तुम्हारी बस्तियों में इस चीज पर कितनी जगह पे अमल हो रहा है, तुम्हारे दीन में नमाज की बड़ी अहमियत है, आज तुम्हारे पास ऐसे कितने स्कूल है जिस स्कूल में तुम्हारे बच्चे स्कूली तालीम के साथ में नमाज पढ़ रहा हो, दुरूद पाक में पढ़ रहा हो, कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा हो, तफसीर कुरान में पढ़ रहा हो, हाल हाल नजर आएगा। मुसलमानों, इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अश-शाह इमाम फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान को पढ़िए। जब आप उनकी किताबें समझेंगे तो आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी नसें, आपकी सांस, आपकी नसीहत, आपकी रसायन, आपका ख्याल, आपका हर एक चीज एक कहने पर मजबूर होगा। इमाम जिस तरह से अपने जमाने में इमाम थे, आज भी वो इमाम है, कल भी इमाम रहे। ऐज़ान मोहतरम, तंजीम उलमाए अहले सुन्नत ये आपको यही मैसेज देना चाहती है कि उलमाए किराम की अजीम जमात, ये आइम्माए किराम की अजीम जमात, इनके पास तो माल नहीं है, इनके पास में स्पेस नहीं है, लेकिन ये अपनी बातें आपको कह सकते हैं, अपने दिल का दर्द सुना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से हमने ये बातें सुनाई, इज्तिमाई तौर पर, इनफिरादी तौर पर, अपनी अपनी मस्जिदों में इन दोनों अजीम बुजुर्गों की सरपरस्ती व सदारत में ये तंजीम पूरी आबोताब के साथ, कुव्वत के साथ में काम कर रही है। 22 नवंबर 2017 में ये तंजीम कायम हुई। इब्तिदा में 62 इसके अरकान थे, 130 उलमाए किराम अभी इसके अरकान हैं, 60 यूथ एजुकेटेड लोगों की एक टीम है हमारे पास। तंजीम का बुनियादी मकसद शहर में हर मशरब में रहते हुए अशरफी हो, रजवी हो, कादरी हो, नूरी हो, बरकाती हो और जितने भी अहले सुन्नत के मशरब के लोग हैं, हर कोई एक दूसरे से जुड़े, हर कोई आप या इलाही मुस्तफा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। आला हज़रत की जो मुनाजातें हैं उनको आप पढ़ें तो आला हज़रत ने अपने बड़ों की शान में कसीदे लिखे, मुआसिरों को उन्होंने अलकमा से नवाजा, छोटों पर शफ़क़तें की और ये पैगाम दिया
कोशिश करने के बाद जब हम थक हार जाएंगे और सामने वाला इनकार हो जाएगा तो उसे बताएंगे कि शरीयत का ये। ऐसे बेशुमार वाकया आला हजरत के इस्लाहात की, आला हजरत की जिंदगी के वाकयात की। एक आला हजरत रिसाला तमहीद ईमान के आयात कुरान, नोट कर लीजिए नाम, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आ चुका है। तंजीम की तरफ से वो 1000 की तादाद में तकसीम की गई। पढ़िए, ईमान का लुत्फ आएगा, ईमान की चाशनी आएगी, मोहब्बत रसूल का चिराग सिर्फ जलेगा नहीं बल्कि अपने गर्द नवाह को भी उजाला कर देगा, दिल को मुनव्वर कर देगा, मुजल्ला कर देगा। तमहीद ईमान याद रखिए, क्या नाम? बोलिए जोर से, तमहीद ईमान बिआयात कुरान। इस रिसाले को पढ़िए और अपने बच्चों की तरबियत के लिए अगर आपको आला हजरत की किताब जाननी हो, उस किताब का नाम है मशअलतुल इरशाद इला हुकूकिल औलाद। क्या बोलिए? मशअलत, इतना याद रखिए, मशअलतुल इरशाद इला हुकूकिल औलाद पूरा नाम याद ना रहे तो मशअलतुल इरशाद याद रखिए। एक मुसलमान यूथ की, औरत की, मालिक की, बच्चे की, आलिम की, जाहिल की, पढ़े लिखे की, गैर पढ़े लिखे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका इनकम, उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए और इनकम के कहीं उसे किस कदर हसास होना चाहिए। बैठ करके व्हाट्सएप चलाने वालों, फेसबुक में रील देखने वालों और इंस्टाग्राम में अपनी बातें कहने वालों, सुनो, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं खैरुल आमाल फी हुक्मिल कसब व सुआल में। एक मुसलमान के बदन में जब तक खून मौजूद है वो कमा सकता है, कमा करके खा सकता है, तब तक उसे हाथ फैलाना हराम 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 है। आप अंदाजा करें मांगने वाले क्या करते हैं, कोई भी हो, मांगने वाले क्या करते हैं? अगर इंसान है कमा सकता है, मालूम है कि काम है, उसके मुताबिक उसे नौकरी नहीं मिलती। मान लीजिए ग्रेजुएट है, एमकॉम है, एमफिल है, पीएचडी है, बीएड, एमटेक, बीटेक सब कर लिया है, नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन उसके सामने का ऑप्शन है कि ठेला लगाएगा तो रोजी मिल सकती है, ठेला लगाएगा तो रोजी मिल सकती है, इत्र की शीशियां बेचेगा तो रोजी मिल सकती है, रुमाल बेचेगा तो रोजी मिल सकती है, कंघी बेचेगा तो रोजी मिल सकती है, ट्रेन में बेचेगा या जहां भी लीगल पैलेस होना चाहिए वो जगह पे बेचेगा तो वहां पे रोजी मिल सकती है। तो अब वहां डिग्रियों की बुनियाद पर इन जायज नौकरियों को छोड़ के हाथ फैलाना तब भी जायज, तब भी हराम है। अंदाजा कीजिए, खैरुल आमाल इस किताब को पढ़िए, 23वीं जिल्द के अंदर मौजूद है, बहुत छोटा रिसाला है। बंगाल के साहिब ने पूछा था, उस रिसाले को आज अगर ट्रांसलेशन करके हर एक यूथ तक पहुंचा दिया जाए, मुसलमान कहने वाले बच्चों, अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले बच्चों, अपने आप को आशिक रसूल कहने वालों, अपने आप को मुस्तफा करीम के दीवाने